دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ دوسرے منگل کے دن یا حیو یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کا ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ دوسرے منگل کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جس کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے طفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا، اللہ کے تمام نام ہی طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے حد تحقیق اور مشاہدہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، اللہ کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے، یہ ایسا پائیدار عمل ہے کہ جو بندہ بھی یا حیو یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کو صرف ایک بار آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ دوسرے منگل کے دن بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسی آسانی فرماتا ہے، وہ خود بھی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، یہ دو ہستیاں وہ ہیں جن کا مقصد ہی ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا ہے، جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہیں، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان دو ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ترین ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت پوری فرماتے ہیں۔ دوستوں، یوں تو ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے، نور والا ہے، رحمت والا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ آج پہلے عشرے کا آخری دن ہے، یعنی رحمتوں کا عشرہ آج اختتام پر ہو جائے گا، اور آج آپ نے آخری دن میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ دوستوں، ماہ رمضان المبارک برکت اور عظمت والا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول و منظور کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکات لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، سارے دن رحمتیں برکتیں برستی ہی رہتی ہیں۔
बंद कारोबार चल पड़ता है। रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। दस्तरख्वान वसी व अरीज हो जाते हैं। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना इतना ख़ास महीना है कि इस महीने के अंदर मांगने वाले के बेड़े पार कर दिए जाते हैं। अगर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को आज माह रमज़ान मुबारक की 10 तारीख दूसरे मंगल के दिन सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, या हय्यू या क़य्यूम और या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास अमल, ये पायदार वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में इतनी बरकत अता फरमाएंगे, आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल, ये वजीफा बहुत ही खास है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि रमजान कितनी कुदरत वाला महीना है, कितनी बरकत वाला महीना है, तो वो हर वक्त रब की इबादत करें, तस्बीहात पढ़ें, अमाल करें और रब को राजी करने की पूरी कोशिश करें और पहाड़ों की तरफ निकल जाएं जहां खामोशी के साथ रब को राजी कर सके। अल्लाह वालों, माह रमजान में हर नफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है और सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है। रमजान के महीने में अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतना रहमान और रहीम हो जाता है कि हर नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। हर किसी के सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब की ज़ात फरमा रही है, बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी हाजात को पूरा ना करवाया, जिसने रमज़ान के महीने को पाया और रब को राज़ी ना करा, जिसने रमज़ान के महीने को पाया और अपनी हाजात को पूरा ना कराया। अल्लाह वालों, इस पर नबी अक़दस नूर मुजस्सम मुख्तार कुल ने फरमाया आमीन, जो इस बात की दलील है कि रमज़ान के महीने में बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाने के बावजूद इस महीने को आम महीनों की तरह गुजार दे, आम महीनों की तरह लापरवाही में गुजार दे। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो तंगदस्त है, भिखारी है, फकीर है, जिसके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, ऐसे तमाम अफराद जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, अपनी मायूसियों से, डिप्रेशन से, अपनी जिंदगी के अंदर वो लोग तब्दीलियां महसूस करते हैं कि पहले वो अमीर थे, पहले गुजारा बेहतरीन था, लेकिन अब गुजारा नहीं हो पा रहा, तो वो आज माह रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। आप लोग इस अमल को सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम में भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। लेकिन इस अमल, इस वजीफे को जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊं, आपने उसके मुताबिक पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। उससे पहले आज माह रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख दूसरे पीर के दिन की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, क्योंकि इस वक्त मैं हरम में मौजूद हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी दुआ में आमीन कहना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, तुझे रोज़े जज़ा का वास्ता, हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। या अल्लाह पाक, तू कुदरत वाला है, तू शान वाला है, तू मोहब्बत करने वाला है, तूने हमें इतना प्यारा महीना अता करा है। या रब्बे ज़ुल जलाल, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता हम सब के लिए आसानी फरमा दे, हम सब के हक में बेहतरीन फैसले फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा। आइंदा हम सब को भी
عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باادب حاضری اور سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ہمیں غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے اپنے نام یا غنی کا واسطہ ہم سب کو غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں رزق قصیر عطا فرما، ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر سے نواز دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے مالکوں کے مالک، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اے رب کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اے میرے مالک، اے قدرتوں والے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہمارے ماں باپ کی خیر فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے اگر کوئی عزیز و اقارب اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کے قبور کو منور فرما، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ، تجھے میرے مولا، تجھے تیری پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے میرے مولا اپنے غلاف کعبہ کا واسطہ، یا رب ذوالجلال اس پاک سرزمین کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک لے جا دے۔ ہماری اس دعاؤں کو اپنے شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے جب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ کم و بیش آپ لوگوں نے استغفر اللہ 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار سے زیادہ ہو جائے، 70 سے کم نہ ہو، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ 70 بار استغفار کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی جادو جنات کے چپیٹ میں آ چکا ہے، کسی کو نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی حاسدین کی جو ہے وہ لپیٹے میں آ گیا ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، جس چیز کو مانگتے ہیں کہ آج اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کر دے، آپ مانگیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو آپ لوگ اگر چاہے تو اس عمل، اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس عمل کو پڑھیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو سکے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو سکے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو، میں نے آپ کو بتایا جیسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصد کوئی سا بھی ہو، حاجت کوئی سا بھی ہو، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، گھر میں بے برکتی ہے اس کو ختم کرنی ہے،
آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں گے گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو
کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔